اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق ہے. آج میں کافی ود فرینڈ سیریز میری یوٹیوب پہ جو ہے اس سلسلے میں آج زوبیہ انور بہن کے گھر پہ ہوں, لاہور میں ہوں. اور ان سے میری ملاقات اس طرح سے ہوئی کہ فیس بک پہ جب دیکھ رہا تھا تو دبستان اقبال میں اقبال صلاح الدین صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایک خاتون میں نے دیکھا جو ان کو اپنی کتاب پیش کر رہی ہیں. اور میں نے وہ سیو کی کتاب اور اس کے بعد تھوڑا سا زوم کر کے دیکھا تو اس کا نام تھا عکس ذات. اور تھوڑے سے میں نے کمنٹ وغیرہ پڑھے تو مجھے بڑی دلچسپ معلوم ہوئی. تو میں نے اقبال صلاح الدین بھائی سے کہا کہ جی مجھے ان خاتون سے کنیکٹ کرا دیں یا کتاب بھیج دیں تاکہ میں ان کا بک ریویو کروں اور دیکھوں بھی, کیونکہ بہت ساری کتابیں ایسے ہیں جن کے مصنف تک میری پہنچ نہیں ہوتی, یا ملک سے باہر ہوتے ہیں یا ماضی کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر یہ مجھے زوبیہ بہن سے تعارف کروایا, تو پھر ان سے میری بات ہوئی. پھر میں نے ان سے کہا جی مجھے کتاب بھجوا دیں, تو انہوں نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتاب مفت میں بھجوا دی. عام طور پہ نئے آتھر نہیں بھجواتے. تو بہرحال میں نے رسماً میں نے سوچا کہ نئے آتھر ہیں تو وہ نئے آتھر بہت زیادہ آج کل مارکیٹ میں ہیں کتاب لکھنے والے. تو میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا آہستہ 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 تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ ان کی تحریر میں ایک یونیک بات یہ ہے کہ جو سوچ کی گہرائی ہے وہاں تک بہت کم لوگ پہنچے ہیں, نمبر ایک. اور نمبر دو بات یہ ہے کہ سوچ کی گہرائی سیکولرزم میں نہیں ہے, سوچ کی گہرائی دینی معاملے میں ہے. یعنی مختلف موضوعات پہ سوچنا اور اس کو دینی لحاظ سے سوچنا یہ اللہ کا ایک خاص کرم اور فضل ہوتا ہے. ورنہ آج کل کا جو ماحول ہے لوگ سیکولر انداز سے اور عقلی انداز سے سوچنے کو یعنی پریفر کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ایک ماڈرنزم کے طور پہ دیکھیں اور ان کو تعلیم یافتہ سمجھیں. بٹ اپنی ہماری جو مذہبی اقدار ہیں اور ہمارا جو مذہب ہے اسلام ہے اس کی روشنی میں ارد گرد کے مسائل کے اوپر سوچنا اور اس کے حوالے سے کچھ تجاویز پر مبنی کتاب لکھ کر پھر اس کو پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کرنا, یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا ہے. خاص طور پہ مجھے اپنے بزرگ کی بات یاد آتی ہے. بہت سارے لوگ سبجیکٹ پک کرتے ہیں لکھنے کے لیے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے دین کے لیے. تو دونوں کی تحریروں میں, اور دونوں ہی آتھر ہوتے ہیں بٹ فرق ہوتا ہے دونوں کے آتھر ہونے میں اور دونوں کی تحریروں میں. اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی دینی آدمی سے کروائے جو دعوت اور تبلیغ کے میدان میں پراپرلی ایک فل ٹائم جاب کرتا ہے. وہ اپنے دین کا کام کبھی کبھی کسی ہاؤس وائف سے لے لے گا, کبھی کسی ایسے آدمی سے لے لے گا جس کو ہم پیورلی کمرشل یا کاروباری آدمی سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار اور رموز میں سے ایک کہہ لیجیے راز ہے کہ وہ جب چاہے اپنے مذہب کی ترقی کے لیے, جب چاہے جس طبقے کو اپروچ کرنا چاہے اسی طبقے میں سے اللہ تعالیٰ اپنا ایک نمائندہ منتخب کرتا ہے, اس کو وہ سوچ عطا کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو اتنا لمبا تعارف میں نے کبھی نہیں کروایا کبھی کسی کا, بٹ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ان کی کتاب پڑھ کے مجھے کیا محسوس ہوا. اور پھر جب میں نے ان سے کہا کہ میں لاہور آتا ہوں تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا, تو آپ کا ویڈیو بھی ریکارڈ کرنا چاہوں گا. تو باجی زوبیہ, میں ویسے کہتا ہوں چھوٹی بہنوں کو پیار سے باجی بھی کہتے ہیں, اور بہن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باجی سے کوئی خدا نخواستہ کیا کہتے ہیں عمر رسیدہ ہونے کا کوئی تاثر نہ لے لے. تو اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں جی بھائی کہ اچھا ابھی کیمرے کے پیچھے بھائی جان بھی ہیں جن کو میں آپ سے بعد میں ملاؤں گا. ابھی میں نے سوچا کہ بہن کا انٹرویو کر لیں, پھر بھائی کا اور بہن کا دونوں, یعنی میرے بھائی اور بہن کا دونوں کو ساتھ بٹھا کے پھر ہم بات بھی کریں گے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ عکس ذات, یہ تحریر قلم اٹھایا اور پہلا جملہ جب تحریر کیا آپ نے تو ذہن میں کیا آیا کہ میں کتاب لکھنے کی طرف کیوں جاؤں؟ بیک گراؤنڈ کیا تھا اس کا؟ جی السلام علیکم بھائی, بہت شکریہ. آپ نے میرا تعارف میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں بہت مشکل اور بہت گہرے, خدا مجھے اس قابل بنائے کہ آپ کے الفاظ کا مان میں قائم رکھ سکوں.
اصل میں بچپن سے ہی میرے اندر ایک تجسس ہوتا تھا، اور میری جو دوستی ہے وہ زیادہ بزرگوں سے ہوتی تھی یا بچوں سے ہوتی تھی، اور میں بہت زیادہ سوالات کرتی تھی، اور ان کے جواب کبھی کبھی میرے بزرگ کہتے تھے کہ ہر سوال کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور اس وقت تمہیں جواب دے گا. تو کچھ جواب مل جاتے تھے اور کچھ میں ان کی رسپیکٹ میں سوچتی تھی کہ وقت آئے گا جو جواب ملیں گے. کچھ عرصہ پہلے مشاہدات کا سلسلہ تو بچپن سے ہی تھا، تجربات کا بھی، اور تربیت کی روشنی میں میں اپنے مشاہدات اور تجربات میں روشنی تلاش کرتی تھی. لیکن کوئی 9-10 سال پہلے میں 15 سال سے پڑھا رہی ہوں وہ لیولز کو. اچھا، ماشاء اللہ. جس میں 16-17 سال کے بچے ہوتے ہیں، 18 سال کے میکسیمم ان کی ایج ہوتی ہے. تو ان بچوں میں جب میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں، لوگ ان کا حق نہیں دے رہے، ان کے پیرنٹس، ان کے فرینڈس، معاشرہ، ہر کوئی نئی نسل سے گلے کر رہا ہے، گلے شکوے کر رہا ہے. اور میں نے ان کو بڑا ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا، بہت سویئر ڈپریشن میں. تو میں جب ان کے مسائل، ان کی باتوں پہ اکیلے میں، تنہائی میں تدبر تفکر کرتی تھی تو میرے قلب سے ایک آواز آتی تھی، اور جیسی وہ آواز میں محسوس کرتی تھی تو میں اپنا قلم اٹھا کے اپنی ڈائری پہ قلم بند کرتی تھی. اس آواز کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 منٹ بھی تھی، 5 منٹ بھی تھی. تو جب تک میرے اندر سے ایک جواب آتا تھا میں لکھتی تھی، اور جیسے ہی وہ آواز بند ہو جاتی تھی میں اپنا قلم بھی بند کر دیتی تھی. یہ سلسلہ 9 سال سے جاری رہا، اور پھر میں نے اپنی یہ جو نظریات تھے، جو فکر تھا، جو خیال تھا، وہ میں نے اپلائی کرنا شروع کیا اپنے اسٹوڈنٹس پہ. جی ٹھیک. اور اس سے بہت زیادہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بچوں کو جوابات ملنے شروع ہوئے، اور پھر بچوں کے بڑے مسائل حل ہونا شروع ہو گیا. اور بچوں نے مجھے آ کے کہنا شروع کیا کہ ٹیچر آپ نے ہمیں بچا لیا. تو یہ جب میں سنتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ کوئی ایسی بات ہے جو میرے لیے تو بہت عام ہے لیکن ہماری نیو جنریشن کے لیے بہت خاص ہے. تو پھر میں نے اپنے آرٹیکلس کو جو چھوٹے چھوٹے ایک صفحے پہ، کیونکہ میں بہت زیادہ لینتھی تو لکھتی نہیں ہوں، سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی ایک کوشش جو کہ قلبی کوشش تھی، جس میں میرا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا. تو میں نے اس کو اپنے جو کلاس روم میں اپلائی کرنا شروع کیا. اور میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میرے آرٹیکل کو 3 بار پڑھنا ہے آپ نے، جیسے ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے نا کہ 3 بار کھانی ہے. تو جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ کسی مسئلے کا شکار ہوتا تھا تو میں اس کے مسئلے، اس کے پرابلم سے ریلیٹڈ اپنا آرٹیکل اس کو دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کو 3 بار پڑھو، اور پھر بھی اگر تمہارے سوال کا جواب نہ ملے تو مجھے بتانا اپنا راز، اپنی چیزیں، کیونکہ مجھے تمہاری سٹوری نہیں چاہیے، مجھے تمہیں جو ہے آسانی دینے کے لیے ایک سوچ دینی ہے جو تمہیں سکون دے. تو جب میرے اسٹوڈنٹس وہ آرٹیکل پڑھتے تھے تو اگلے دن آ کے 2-3 دن کے بعد کہتے تھے کہ ہم اس سے نکل آئے. ایون کہ کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے بلیڈ سے کٹ لگائے اپنے بازوؤں پہ، وہ لوگ بھی دوبارہ سے جو اتنی ڈپریشن میں تھے وہ انہیں زندگی سی محسوس ہوئی. اس پہ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ جی آپ یہ اپنے آرٹیکل میگزین میں دیا کریں، تو میں نے اسکول میگزین میں دینا شروع کر دیے. تب میرے اسٹوڈنٹس نے کہنا شروع کیا، جو بیچ میرے ہاتھ سے جاتا تھا کہ آپ ایک بک لکھیں. تو میرے چونکہ اپنے بچے چھوٹے تھے اور میری ساری توجہ ان کی تربیت پہ تھی تو میرے پاس اتنا ٹائم تھا نہیں. لیکن 8-9 سال گزر گئے اور میری اسٹوڈنٹس کی یہ ڈیمانڈ بڑھتی رہی. تو پھر ایک دن انہی کی فرمائش پہ، وہ کہتے ہیں نا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو سڈن ان کی فرمائش میں اتنی زیادہ شدت تھی کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ان کا حق ہے اور مجھے یہ دے دینا چاہیے. جیسے کوئی چھوٹے سے بچے آ کے آپ کے پاس کہتے ہیں ہمیں کوئی گفٹ دیں، تو یہ میرے اسٹوڈنٹس کا تھا. تو اس طرح سے میں نے یہ اپنی ڈائری جو تھی اس کو بک میں کنورٹ کر لیا. ماشاء اللہ. میں ایک چیز بتانی بھول گیا کہ پروگرام کا فارمیٹ ایک تو یہ ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. نارملی میں ہوتا ہے کہ میں کیمرے کے پیچھے چلا جاتا ہوں اور کیمرہ فوکس کر دیتا ہوں اپنے گیسٹ کے اوپر. تو اگر یہی فارمیٹ میں رکھوں گا تو ہم آپس میں گفتگو کرتے رہیں گے، آپ سنتے رہیں گے. میں چاہ رہا ہوں آپ سے ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہو زوبیہ بہن کا، تو اس لیے میں ابھی کیمرے کے پیچھے چلا جاؤں گا اور کیمرہ ڈائریکٹ میں کروں گا ان کے اوپر تاکہ پھر ہم باقی کی گفتگو شروع کریں. اچھا زوبیہ بہن، آپ یہ بتائیے، ابھی آپ نے اپنی کتاب کے
اوپر ایک سیریز آف لیکچرز کا آغاز کیا ہے. جی جی اور ابھی آپ کا پہلا جو لیکچر ڈیلیور ہوا تھا وہ آگ کے اوپر تھا. جی. تو کچھ یہ بتائیں گی کہ اس موضوع کی کیا ضرورت پیش آئی، اور آپ نے جو لیکچر ڈیلیور کیا اس کے تھوڑا سے سمرائز فارم میں بتائیں تاکہ سننے والے بھی مستفیض ہوں. جی جی. میری جو اسٹوڈنٹس ہیں لٹریری سوسائٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے پرنسپل سے ریکویسٹ کی کہ میں اپنی کتاب پہ ان کو منتھلی ایک لیکچر دیا کروں اور اپنے ہر ٹاپک کو ایکسپلین کروں، تاکہ اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کی سمجھ سے باہر ہیں اور ان کی ایکسپلینیشن ان کو چاہیے تھی. تو اس میں جو میرا پہلا آرٹیکل ہے آگ، تکبر کے بارے میں ہے. تکبر بہت کامن ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ تکبر کیا ہے، اور ابلیس کو تکبر کی سزا ملی اور وہ جو ہے نا، یہ سب کہانی سب کو پتہ ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ انسان اپنے اندر پیدا ہونے والے تکبر کو پہچان نہیں پاتا. جی ٹھیک. ڈیفائن کر لیتا ہے، لیکن ایک پہچان ہوتی ہے. خود کو ہم نے پہچاننا ہے نا کہ ہمارے اندر ہی اچھائیاں ہیں، ہمارے اندر ہی برائیاں ہیں. رب بھی ہمارے دل میں ہے اور شیطان بھی ہمارے اندر ہی ہے. اور کس وقت شیطان ایک خود پسندی کو ایک خود پسندی کی چنگاری کو آگ میں تبدیل کر دیتا ہے، اور وہ وسوسہ آپ کے اندر ایک ایسی آگ پیدا کرتا ہے جس میں آپ خود کو بہت بلند سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہی وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں خدا خفا ہو جاتا ہے اور انسان آزمائشوں میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنے دکھوں کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے وہ تکبر ہے. اور اس چیز کو میں نے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ تاکہ وہ پہچان سکیں کہ ان کے اندر کہیں تکبر تو نہیں پیدا ہو رہا، اور جیسے ہی انہیں یہ فیل ہو وہ اپنے آپ کو جو ہے نا سنبھالیں، خدا سے معافی مانگیں اور اپنے راستوں کو آسان کریں. یہ اسٹوڈنٹ میں تکبر کی علامتیں کیا ہو سکتی ہیں اگر جو کوئی ٹیچر پہچاننا چاہے کہ میرے اسٹوڈنٹس میں یہ ہے؟ اسٹوڈنٹس میں تکبر کی علامات جو ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اتنا آگے سائنس جا چکی ہے کہ مشین لرننگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہے ہیں. تو میں جن بچوں کو پڑھاتی ہوں وہ ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں، اور جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اب اس کے بعد ان کے اندر چونکہ ان کو اچھے ادارے بھی ملتے ہیں اور وہ اے سٹارز بھی بہت لیتے ہیں. او لیولز میں بچے جو ہیں 20 سبجیکٹس میں اپیئر ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ٹاپ کے بچے ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابیاں جو چھوٹی عمر کی ہوتی ہیں وہ انسان کے اندر خود پسندی کی کو انتہا کی حد تک لے جاتی ہے. یعنی بغیر محسوس کیے وہ سٹیج پہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ جب لوگ ان کی بہت تعریف کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کچھ لوگ خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کچھ حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے آٹومیٹکلی بچوں کے اندر ایک تکبر کا عنصر پیدا کر دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ اتنی تعریف نہیں کرتے تھے، ہے نا، بلکہ ہمارا گلہ ہی یہ ہوتا تھا کہ باقیوں کے ماں باپ تو اتنا تعریف کرتے ہیں، آپ تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں کہتے کہ ہمارے اندر کوئی کوالٹیز ہیں. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری امی کہتی تھیں کہ تعریف وہ جو دوسرا کرے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اپنے بچے اپنے لوگ تو سب کو اچھے لگتے ہیں. تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ ان کے اندر خود پسندی کو اجاگر کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹکلی انجانے میں ان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. باقی آپ نے جو ابھی لیکچر ڈیلیور کی ہے آگ کے حوالے سے، اس پہ آپ نے لکھا بھی ہے. جی جی بالکل. کچھ تھوڑا سا پڑھ کے سنائیں گے اپنی کتاب سے؟ جی سوری. آگ یہ کس صفحے پہ ہے؟ یہ جی 29 پہ. اوکے. دیکھیں جی، آگ جو ہے تکبر کی بھی آگ ہے، حسد کی بھی ہے، عشق کی بھی ہے. آگ جو ہے وہ آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی دیتی ہے. لیکن جو تکبر کی آگ ہے وہ تو بالکل نقصان ہی ہے، اس میں ایک لمحہ بھی آپ کو فائدہ نہیں ملتا. تو اس کے اندر میں نے لکھا کہ دنیا کا ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. عقل انسان کی روح میں چھپا ہوا وہ خزانہ ہے جو زندگی کے سفر میں کانٹوں اور پتھروں کی شناخت کرواتے ہوئے انسانی وجود کو سکون کی تلاش میں گامزن رکھتا ہے. مسائل اس وقت شروع ہوتے ہیں جب انسان خود کو عقل مند سمجھنے لگتا ہے
اور تکبر کے بت کی پوجا شروع کر دیتا ہے. جی. خود پسندی کی آگ اس کی عقل کو راکھ کر دیتی ہے اور کم عقل لوگ خوشامد کے پرکشش تیروں کے وار سے دوسروں کے عقل چرا لیتے ہیں. جی. اور خود پسندی میں مبتلا انسان ایک دن خود ہی اپنی آنکھوں پر جہالت کی پٹی باندھ لیتا ہے اور حقوق العباد ادا نہیں کر سکتا اور خود کو تلاش کیے بغیر تکبر کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ یہ آخری جملہ کہ خود کو تلاش کیے بغیر، یعنی جب خود کو اگر وہ پا لے تو تکبر کا شکار نہیں ہو سکتا. بالکل کیونکہ نہیں بھائی، ہر ذی شعور اور باشعور انسان یہ سمجھتا ہے اور اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں ہم خود کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں اور خدا کو پہچاننے کے لیے آئے ہیں. باقی جو ہمارے پروفیشنز ہیں، ہماری ڈگریاں ہیں، وہ لوہے قلم میں محفوظ و مقدر ہے جو جہاں ہم نے پہنچنا ہے، کیونکہ جو ہماری منزل ہے معاشی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں راستے دیتے ہیں، وہی قسمت ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں لیکن جو آپ کے مقدر میں آپ کو وہ راستے مل جاتے ہیں. لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ہے خود کو تلاش کرنا. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں تلاش کریں گے ہم خدا پہ ایمان رکھ سکتے ہیں لیکن ہم خدا کو پہچان نہیں سکتے. تو یہ میرے اس بک کا سینٹرل آئیڈیا بھی یہ ہے، جسم سے روح اور روح سے رب تک کا سفر. کیونکہ جسم کے مسائل اور ضروریات اس دنیا تک ہیں. جی بالکل. اور اگر ہم اپنی روح کو نہیں پہچانیں گے جو نظر نہیں آتی، جی بالکل، جس کے لیے تدبر تفکر چاہیے، جس کے لیے میڈیٹیشن چاہیے، جس کے لیے مخلوق خدا کے ساتھ مشاہدات کی ضرورت ہے، قلبی کیفیات کے لیے حساس ہونے کی ضرورت ہے، علم نہیں، علم کے ساتھ شعور کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم روح کو نہیں پہچانیں گے نا ہم خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو یہ میں نے اس کے اندر یہی بچوں کو بتایا کہ تکبر جو ہے وہ جب آپ میں پیدا ہوتا ہے اور تو کس طرح انسان جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اس کا اینڈ بتایا. جو کہ ابھی تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی یہ تھی کہ آپ جب پڑھاتی ہیں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ نے جو ایفرٹس کی اور پھر ان ایفرٹس کو، اس درد کو آپ اپنے ڈیلی ڈائری میں لکھا، پھر آپ کی بیسیکلی یہ ڈیلی ڈائری ہے جو آپ نے پبلش کیا. جی بالکل، یہ 9 سال کی کاوش ہے. 9 سال کی. جی یہ 1 سال میں نہیں ہوئی. ہاں تو یہ آپ کی شخصیت کا ایک یہ پہلو ہے جو گھر سے باہر توجہ کا تھا. جی ایک پہلو ہوتا ہے انسان کی اپنی اولاد کا. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. تو ایک اپنی اولاد ہے جس کو آپ نے گائیڈ بھی کرنا ہے، ایک دوسروں کی اولاد ہے جس کو آپ نے اپنی اولاد سمجھتے ہوئے بحیثیت استاد، ایک طرف آپ استاد کے روپ میں دوسروں کی اولادوں کو گائیڈ کر رہی ہیں اور اسی شخصیت میں ماں کے روپ میں اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں. تو اب اس سٹیج پہ میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ آپ کے جو شریکہ حیات ہیں، بھائی ہمارے، وہ بھی آپ گفتگو میں شامل ہو جائیں. پھر میں آپ سے 2 سوال پوچھوں گا. تو اس میں اب یہ فارمیٹ یہ ہے کہ مائک میں دونوں آپ کو دے دوں گا، میں کیمرے کے پیچھے ہی ہوں تو آواز میری ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ہو جائے سننے والوں کے لیے، بٹ وہ میں کویشچن ڈال کے تو ایزی ہو جائے گا. تو اب ہم یوں کرتے ہیں کہ اگلی گفتگو میں بھائی کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ پھر ہم جو گھر کے، ابھی تو گھر سے باہر والی زندگی پہ بات ہوئی ہے نا، تو گھر کے اندر رہتے ہوئے جو مائیں استانیہ نہیں ہیں جی مگر اپنے بچوں کی استانی ہیں، بالکل، تو وہ گھر میں یہ رول کیسے پلے کر سکتی ہیں کہ وہ بچوں کو ان کہہ لیجیے تکبر، خود پسندی، ان چیزوں سے بچا کے اسی رستے پہ گامزن کریں جس پہ آپ کوشش کر رہی ہیں کہ باقی لوگ بھی ہو جائیں. نہیں بھائی، بہت اچھا سوال ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوگی اس کا جواب دیتے ہوئے، کیونکہ میں اپنے تجربات شیئر کرنا چاہتی ہوں اور جن چیزوں نے مجھے فائدہ دیا وہ خدا کی امانت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دوسروں تک پہنچانا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت ضروری. تو ہم بھائی کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی جناب. اچھا باتیں انور بھائی کے ساتھ ہیں اور زوبیہ بہن کے ساتھ ہیں. اچھا زوبی بہن، وہی پہلا سوال ہے جی کہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ ایز اے پیرنٹ میاں بیوی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی پارٹنرشپ یہ کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے اور کیسے مضبوط رہ سکتی ہے کنٹینیوسلی، تاکہ اس پارٹنرشپ کے جو پازیٹیو افیکٹ ہیں یا اس پارٹنرشپ کے جو بینیفٹ ہے وہ اولاد کی تربیت میں ریفلیکٹ ہو. بالکل صحیح، بہت اچھا کویشچن. دیکھیں جی، جب ہم نکاح کے پیپر پہ سائن کرتے ہیں تو وہ سب سے امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے جو پوری زندگی کا ہوتا ہے.
اور اس کے اندر جو سب سے یہ خوبصورت رشتہ اور پہلا رشتہ آفاقی رشتہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ خدا نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازنا ہوتا ہے، اور اولاد خدا کی امانت ہوتی ہے، اور اپنی اولاد کو بڑا کر کے اس معاشرے میں اچھا انسان بنا کے جب آپ چھوڑ کے دنیا سے جاتی ہیں تو ہی وہ صدقہ جاریہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے، جو کہ عموماً لوگ جو ہیں شادی کی اس ڈیفینیشن کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میری شادی جو ہے، ہماری شادی اس وقت میں بہت 18 سال میری عمر تھی، بی ایس سی کا ایگزام دیا تھا اور رزلٹ بعد میں آیا تھا، اور سب سے پہلا اسٹیشن انور کا کوٹلی تھا کشمیر، اور اس زمانے میں 98 میں کوئی آپ کو پتہ ہے موبائل فون بھی نہیں ہوتے تھے اور کوئی رابطے کا ذریعہ بھی نہیں تھا، لیکن میرے پیرنٹس نے 18 سال کی عمر تک مجھے سب کچھ سکھا دیا تھا، بجٹ بنانا، ریلیشنز کو نبھانا، بڑوں کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور میں اس سوچ کے ساتھ آئی تھی کہ خدا آپ کا دوست ہوتا ہے اور ہسبینڈ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ تو میری مدر نے ایک بات کہی تھی کہ سننا سب کی، کرنا وہ جو میاں کو پسند ہے، کیونکہ شوہر سے بڑا جو ہے دوست کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی تھی کہ چونکہ انور مجھ سے ایج ڈفرینس بھی تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انور کسی بات پہ کیوں کہیں منع کریں تو کیوں نہیں پوچھنا، ٹرسٹ کا رشتہ ہونا چاہیے اور کیوں کا جواب وقت تمہیں دے دے گا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دو باتیں جو میری مدر نے کہیں اس کے اوپر میں نے عمل کیا، اور میرے ہسبینڈ نے اگر کسی بات سے منع کیا تو میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا آپ کیوں منع کر رہے ہیں، اور واقعی مجھے وقت نے بتا دیا کہ وہ صحیح منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہم بہت دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، محبت خدا کی عطا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کے دلوں میں ڈالنی ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن ہمارے اختیار میں رسپیکٹ ہے۔ ہمارا وہ دور تھا جس میں ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں پہ رشتہ ہو رہا ہے، اور بڑوں پہ ٹرسٹ ہوتا تھا کہ جو ہمارے بزرگ اگر ہمارے لیے کپڑا، جوتا اور تعلیم اچھی پسند کر سکتے ہیں تو پارٹنر کیوں نہیں پسند کر سکتے؟ تو یہ جو ٹرسٹ کا رشتہ ہے نا، خدا سے بھی اگر آپ کو صحیح بھروسہ ہے تو اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلاتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کو اپنے شوہر پہ بھروسہ ہے اور شوہر کو وائف پہ بھروسہ ہے تو یہ جو ٹرسٹ لیول ہے نا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ انور بھائی یہ بتائیے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی شریکہ حیات عطا فرمائے جو آپ کی ہاں اور نہ کو اپنا دین سمجھے، تو پھر شوہر کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کو کس طرح سے مینیج کرے، کس طرح سے فریڈم اپنی شریکہ حیات کو دے کہ وہ ہاں اور نہ کے درمیان میں اس کو مکمل آزادی بھی ہو اور ہاں اور نہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہو بیسیکلی؟ بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ بیسیکلی جب وہ ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، ٹرسٹ ظاہر ہے اسٹیبلش جب ہو جاتا ہے اور شادی کے فوراً بعد ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر میاں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ سارے کے سارے بیوی کے ڈسپوزل پہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپس میں مشورہ کرتے تھے ہم، لیکن الٹیمیٹلی کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا تھا میں نے ان کے اوپر چھوڑ دیا، اور مجھے کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ جو بھی ڈیسیجن تھا بچوں کے بارے میں، باقی زندگی کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیسیجن جو ہے نا، ہم مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے کرتے تھے، اور فائنلی جب کرتے تھے اور اس کے بعد ہم اس پر قائم ہو جاتے تھے۔ تو بیسیکلی یہ ہے کہ سپورٹ کریں ایک دوسرے کو، اور فل طریقے سے انہوں نے جو چیز بھی کہی میں نے اس کو انکار نہیں کیا، بالکل، ٹھیک ہے۔ بلکہ شروع میں جب تھا، میں چونکہ ظاہر ہے مردوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ باہر کی دنیا دیکھی ہوتی ہے، تو کافی ساری چیزیں گزر کے پتہ چلتا ہے کسی کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا ہے تو کسی کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، تو ایک آدھ مرتبہ میرے ذہن میں بھی آیا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی بس آپ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ وہ تھا ان کا، جس طریقے سے میں اگین ایک آدھ مرتبہ بھی کیسے کر دے گا، اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے کہ یہ چیز ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کہا جی نہیں یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دے، ہو جائے گا۔ اور الحمدللہ الٹیمیٹلی واقعی جو ہے نا چلتے گئے، بچوں کو بھی لے کے، سوشل لائف کو بھی لے کے، رشتہ داروں کو بھی لے کے، دوستوں کو بھی لے کے، اور الحمدللہ ہر جگہ میں کامیابی ملی۔ اچھا، آپ دونوں کی باتوں سے جو میں نے دو نتیجے اخذ کیے ہیں، آپ بتائیے میں درست نتیجے پہ پہنچیں گے؟
ایک تو جیسے زوبیہ بہن نے کہا تو میرے خیال میں پہلا رشتہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں تم ہوں اور تم میں ہوں. ایگزیکٹلی بالکل. اور دوسری بات جو آپ کی بات میں سے میں نے پک کی وہ یہ ہے کہ جب دونوں میاں بیوی کا فوکس ایک دوسرے کی بجائے خدا کی ذات پہ ہو تو ان کا خدا پھر ان کے درمیان انوالو ہو جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح. نہیں 100% آپ نے ٹھیک. یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی میں نے انور سے کسی چیز کی اجازت مانگی اور کہا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا. آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں. انہوں نے ہمیشہ مجھے اجازت دی, مجھے آزادی دی, لیکن جو لاکس تھے, جو باؤنڈریز تھیں, وہ تھیں جو میں جس تربیت کو لے کے میں آئی تھی. اور اگر آپ کو فل آزادی بھی ملے لیکن 18 سال تک آپ بچوں کی ایسی تربیت کر دیں کہ ان کو اپنی لمٹس کا, اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہو, تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو مجبور نہیں کر سکتی. دوسری چیز, میں نے ان سے ایک دفعہ میں کسی مسئلے پہ پریشان تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے, دل کی بات ماننی چاہیے دماغ کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ دل کی بات مانو. اتنی چھوٹی ایج میں مجھے دل اور دماغ کے فرق کا نہیں پتہ تھا, لیکن جب میرے میاں نے کوئی مشورہ نہیں دیا, کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی اور کہا کہ اپنے دل کو پڑھو, تو میں نے پھر وہی تدبر تفکر کا سلسلہ زیادہ ہو گیا اور میرے دل کی آواز جو ہے وہ مجھے سمجھ آنے لگی. پھر اس کے بعد ادھر سے میری مدر نے کہا تھا کہ پڑھنے کا سلسلہ نہیں چھوڑنا ساری عمر. آرمی لائف میں آپ کو پتہ ہے کتنا آسانیاں اور کتنی جو ہے نا ایک پلیئر آپ کے انٹرٹینمنٹ کا بھی ہوتا ہے. تو میرے پاس 2 راستے تھے, یا تو میں اپنی لائف کو بہت سو کے گزارتی اور سرونٹس کے ساتھ جو ہے نا سارا گھر ان کے سپورٹ کر دیتی. دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتی اور اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھتی. تو میں نے شادی کے بعد 10 سال پڑھا, 3 ماسٹرز کیے, اردو لٹریچر میں کیا, اسلامک کلچر میں کیا, ایجوکیشن میں کیا, ہارڈ ایریاز میں رہتے ہوئے ہر جگہ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انور نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھنا چھوڑ دو, اور جب تک میں نے خود نہیں سوچا کہ اب مجھے مزید نہیں پڑھنا چاہیے. اور جب میرے بچے بڑے ہو گئے تو میں نے اپنا پی ایچ ڈی کا ارادہ چھوڑ دیا, کیونکہ جب تک بچے 7th کلاس میں ہوتے ہیں نا آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ بچے اب بڑے ہو گئے, اب ذمہ داری نہیں ہے. اصل ذمہ داری 7th کلاس کے بعد شروع ہوتی ہے, جس میں آپ کو بچوں کے آپ نے دوست بھی بننا ہوتا ہے, استاد بھی بننا ہوتا ہے, اور ان کی ماں بھی بننا ہوتا ہے. تو یہ بہت کہیں کوئی گیپ نہ رہ جائے جس کو کوئی دوسرا فل کرنے کا. جی آخری سوال, دل تو چاہتا ہے یہ چلتا رہے سلسلہ, بٹ ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ یہ پہلا سیشن جی کبھی موقع ملا انشاءاللہ. ایک پیرنٹس کو بڑا ایک چیلنج رہتا ہے کہ بچے آپس کے لاڑ پیار میں ماں باپ کے ساتھ کھیلتے ہیں پالیٹکس. تو کبھی کبھی ماں باپ بچوں کے لاڑ پیار کی پالیٹکس میں پازیٹیولی اسپیکنگ آپس میں یا ناراضگی ہوئی تھی یا جھگڑا ہوا تھا؟ ایسا کبھی نہیں. اس کی وجہ جو سننے والے پیرنٹس ہیں جی کبھی بچوں کے لاڑ پیار میں کہ بابا نہیں مان رہے تو ماما سے بات کر لیں, شاید وہ مان جائیں, یا ماما نہیں مان رہی تو بابا کی سفارش کر دیں. اس طرح کی جو چھوٹی پیار والی حرکتیں ہوتی ہیں یا کہہ لیجیے دل لبانے والے طریقے ہوتے ہیں بچوں کے, اس کو کیسے مینیج کریں؟ بہت ہی خوبصورت کویشچن ہے, اتنا اچھا ہے. آپ کے سوالات جو ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی کے کسی روشن راستے کی روشنی آپ تک پہنچا رہی ہوں. ہم لوگوں نے شروع سے ڈیسائیڈ کیا تھا, ہوتا یہ ہے کہ اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے شروع سے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نمبر 1 تھرڈ پرسن کی بات ہم آپس میں نہیں کریں گے. تو کبھی بھی بچوں کے سامنے کوئی غیبت نہیں کی, کسی کی برائی نہیں کی, کبھی جھوٹ نہیں بولا, ٹھیک ہے نا. اور یہی آپ میرے بچوں سے, ہمارے بچوں سے ملیں گے تو ان کے اندر بھی کبھی آپ کسی تیسرے بندے کی بات کرتے ہوئے انہیں نہیں سنیں گے. دوسرا یہ کہ انور نے ساری ذمہ داری باہر کی سنبھالی اور میں نے ٹوٹل گھر کی مینجمنٹ کی. میرا چھوٹا بیٹا جو بھی آغا خاں میں ہے, MBBS کر رہا ہے, ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. بڑا بیٹا جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہے, ریسنٹلی گریجویٹ ہوا ہے, امریکہ میں ابھی جاب کر رہا ہے. تو دونوں چھوٹے بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ گھر کے اندر بابا بالکل بچے بن جاتے ہیں
اور آپ ان کی کیئر کر رہی ہوتی ہیں, اور گھر کے دروازے کے باہر آپ بچی بن جاتی ہیں اور بابا آپ کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹیز کا اور ایریاز کا پتہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ بچوں کی عادتیں بنانا, ان کی تربیت کرنا, ان کو ٹائم ٹیبل سکھانا, ان کو سوچنا سکھانا, بولنا سکھانا, وہ سب میری ذمہ داری تھی. کیونکہ انور ایز اے آرمی آفیسر وائف میں انور کو اتنا زیادہ پریشر نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ وہ بچوں کو بھی یہ ساری چیزیں, کیونکہ وہ اتنا زیادہ سرحدوں پہ کام کرنا اور سنبھالنا اور اتنی بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس پہ رہنا, تو اس میں میرا خیال ہے کہ ایز اے وائف جتنا آپ اپنے ہسبینڈ کو, بھلے وہ آرمی میں ہو یا سول میں ہو, جتنا آپ ان کو مینٹلی پرسکون رکھیں گے وہ اتنا اچھا کام کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ بچوں کو کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی اس بات کی کہ میں کوئی بات نہ مانوں تو وہ بابا سے کہیں اور بابا نہ مانے تو مجھ سے کہیں. ان کو یہ پتہ تھا. ہاں, یہ کیوں وہ ایسا کرتے تھے کہ ان کو شروع سے یہ تربیت تھی کہ وہ اتنی ہی بات کرتے تھے جو ہم مان سکتے تھے. جی. اچھا, میں چاہوں گا کہ ہم آخر میں نا آپ انور بھائی جو والدین میں جو والد ہے جو سن رہے ہیں اس وقت, آپ ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں؟ میرے خیال میں ایک چیز جو میں سنی اور اس پہ ڈسٹرب بھی ہوا, لوگوں کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں کا, فرینڈس کا, دوسروں کا مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں پہ انویسٹ کریں. اچھا, یہ شاید ابھی فیشن بھی ہے ماڈرن ایجوکیشن اور وہ سارا, اس میں آگے جو ہے نا انویسٹمنٹ. تو ہمارا یہ تھا کہ یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے تو ہمارا فرض ہے. انویسٹمنٹ کیسی بچوں پہ, دے آر پارٹ آف یو. وہ بھی آپ سیپریٹ چیز نہیں ہے کہ آپ انویسٹ کر کے ان کو کسی اس پہ لے جائیں گے, تو آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا. اور اپنی اوبلیگیشن سمجھتے ہوئے بچوں کو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا جو چیز انہوں نے کہی ہم نے ان کو لے کے دے دی, اور اس کے بعد احسان جتانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نے آپ پہ اتنے پیسے خرچ کر دیے, آپ نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, رزلٹ نہیں کیا. بچوں کو فل آزادی دی, پروڈکٹ کے طور پر نہیں لیا. ایگزیکٹلی, بالکل. تو وہ اگین یہ پیرنٹس سے اسپیشلی مدرس تو اس سائڈ پہ نہیں ہوتی, لیکن فادرس کی طرف سے بعض کا یہ آ جاتا ہے کہ جی ہم نے آپ پہ اتنا انویسٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. یہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے, پرسنالٹی کو بہت زیادہ خراب کرتی ہے. تو ایز اوبلیگیشن ہے, آپ کا فرض ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ نے ان پہ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو انویسٹمنٹ کہہ کے اپنے آپ کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اور آپ زبیر بہن ماؤں کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں جی, ماؤں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ بچہ بنے, وہ آپ کو خود بننا ہے. آپ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں بچہ جھوٹ نہ بولے تو آپ کو سچ کے راستے پہ چلنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ نماز پڑھے تو آپ کو خود پڑھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ ٹائم ٹیبل پہ عمل کرے تو آپ کو پہلے خود کر کے دکھانا ہے. کیونکہ بچے لیکچر نہیں سنتے, بچے آپ کو فالو کرتے ہیں. آپ کے گھر کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہی ان کی ہیبٹس بنتی ہیں. اگر ایک ماں خود سو رہی ہے اور وہ اپنی بچی کو کہتی ہے کہ تم اٹھو اور کام کرو, تو وہ کبھی بھی نہیں کرے گی. تو ماں کے پیروں تلے جنت بھی اس لیے ہے کہ ماں نے بہت زیادہ اپنے بچے کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے اور اس کو دکھانا ہوتا ہے کہ یہ کام عملی طور پہ مشکل نہیں ہے. یعنی ماں اس کو انسٹرکشنز کی بجائے انوائرمنٹ پرووائڈ کرے. ایگزیکٹلی, انوائرمنٹ پرووائڈ کرے, اور کیونکہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور کل کو وہی بچے جو ہیں وہ پھر بڑے ہو کے جب آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو وہ پھر آپ کے دوست نہیں رہتے, وہ بلکہ آپ کو کئی دفعہ شرمندہ کرتے ہیں. جی, شرمندہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے کچھ ہیں لیکن آپ کے اندر تو یہ نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو آخری یہ کہ مجھے بہت اعتراض ہے اس چیز پہ کہ جو مائیں بچوں کو سرونٹس کے گود میں بڑا کرتی ہیں. آپ دیکھیں, مجھے ساری عمر بیٹ مین, کوک ڈرائیور ایسی فیسلٹیز ملی, لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی ایک سیکنڈ کو بھی, حالانکہ ہمارے دونوں بیٹے ہیں, کہ ہم نے بیٹے بھی سرونٹ کی گود میں رکھے ہوں. ٹھیک ہے, یہ بیٹیاں خدا کی امانت ہیں. آپ کا حسن ہے, آپ کی گود چاہیے, آپ کی محبت چاہیے. جس بچے کو ماں باپ کی محبت ملتی ہے اس کے اندر وہ پیاس نہیں ہوتی کہ غیروں کی محبت کی تلاش میں وہ دھوکے کھائے نا. تو میں اگر آپ کی بات کو یوں کہوں کہ ماں کا پیار اور ماں کی گود دونوں کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں.
بالکل ہوتی تو ہیں، ماں کا پیار مل رہا ہو مگر گود نہ مل رہی، بالکل بالکل پرسنالٹی میں کہیں نہ کہیں فرق بالکل. اور دوسرا باپ جو ہے اس کا اتنا بڑا رول ہوتا ہے کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے بچے 1-2 کلاس میں تھے جب انور کی پوسٹنگ کانگو ہو گئی، اور بہت چھوٹے بچے تو جب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے تو میں ان کو کانگو میں فون کرتی تھی کہ بچوں سے کہیں نماز پڑھیں، اور یہ بس ایک دفعہ کہتے تھے کہ شامل بیٹا اٹھیں نماز پڑھیں، وہ اپنا کمپیوٹر بند کر کے جلدی سے جائے نماز بچھا لیتا تھا. تو اتنا بڑا رول ہوتا ہے. لیکن اگر باپ ہر وقت ڈانٹتا رہے، لیکچر دیتا رہے تو بچے کان بند کر لیتے ہیں. مگر باپ کے جملے میں یہ جو اثر ہے جی کہ وہاں سے کال آئی ہاں، یہاں نماز، بہت بڑا اثر ہے. وہ اگر تبھی ہے نا جب وہاں پہ بھی نماز جاری ہوتی ہے. جب فادر گھر میں موجود ہوں تو ان کی موجودگی بہت بڑا اللہ کا احسان ہوتا ہے. تو ماشاء اللہ. زوبیہ بہن اور انور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت پلیزر مزہ سر، آیا بات کر کے. تھینک یو ویری مچ تھینک یو سر. سو اور مچ. میں سمجھتا ہوں یہ لکھنے کا سلسلہ جاری رکھیے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کا انگلش ایڈیشن بھی آئے، اور یہ ڈیلی ڈائری لکھتے رہیے گا. انشاءاللہ. یہ تو چند چیزیں ہیں نا. جی تو جیسے اب آج کی گفتگو میں تو میں ایم شیور میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے، بہت سننے والے شکریہ. بھی بہت کچھ سیکھیں گے. نہیں بھائی، یہ تو قلبی کیفیات ہیں نا. اس کے بعد اگلی بک میں اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں اس وقت، ان کو نوٹ کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ پھر اس پہ ضرور قلم اٹھاؤں گی. انشاءاللہ. تو آپ تھینک یو دونوں سو کا بہت مچ. شکریہ. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بھائی، تھینک یو سر.